کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ جی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو IMF کا معاہدہ تھا جو عمران خان نے کیا تھا، جس پر عمران حکومت کے دستخط ہیں، جس کو آج شہباز شریف کو بادل نخواستہ مشکل ترین فیصلہ، کڑوا گھونٹ عوام کا احساس کرتے ہوئے، پاکستان کا احساس کرتے ہوئے، معیشت کی بہتری کے لیے وہ کڑوا گھونٹ جو عمران خان نے پاکستان کے اوپر یہ مصیبت نازل کی تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ IMF کے معاہدے میں کیا لکھا تھا عمران خان نے، یہ ذرا سن لیں. انہوں نے لکھا کہ ایز سچ، یہ بالکل وہ الفاظ میں نے کاپی کیے ہوئے ہیں، ایز سچ وی ول ریز بائی ₹8 per litre and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022 until the maximum of ₹30 per litre is achieved. So یہاں پر یہ 30 روپے اس کے بڑھا دیے. اس کے بعد انہوں نے اوپر سے کیا کیا، اوپر سے انہوں نے کہا کہ کی میجرز انکلوڈ، یعنی کہ جو میجرز عمران حکومت لے گی اور اس کے بعد سبسیکوینٹ حکومت کو لینے پڑیں گے، کی میجرز انکلوڈ انہانسنگ دا سیل ٹیکس آف پیٹرولیم پروڈکٹس. اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ سیٹ کر گئے IMF کے ساتھ، آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے. یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں، اور یہ ہے لینڈ مائنز جس کا اعتراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا. شوکت ترین صاحب آج جو لیکچرز دے رہے ہیں معیشت کے اوپر، عمران خان صاحب کو اچانک جو معیشت پہ مہنگائی اور جو پیٹرولیم کی پرائسز انکریز یاد آ گئی ہیں، وہ سب عمران خان کی اپنی کی ہوئی ہیں. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر یہ معاہدے کو توڑتے ہیں یا ہم IMF کا جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اب ایک اور بات سنیں، یہاں پر بات رکی نہیں. جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور مان نہیں رہے، تو انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے سنبھلتے سنبھلتے پاکستان کو مہینوں لگ جائیں گے، اگر سال نہیں تو. جاتے جاتے انہوں نے جو تباہی مچائی، انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز نیچے گرا دی، انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم کر دیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہ میں کھیلوں گا، نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا، جاؤں گا تو پاکستان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اگلی حکومت کے لیے بربادی کر کے جاؤں گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ حکومت کی بربادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومت اس کی ایک سیاسی کاسٹ پے کر رہی ہے، لیکن یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ہے، جس کو جاتے جاتے وہ انشور کر گئے کہ معیشت جو ہے وہ ایسا بوجھ ڈال گئے جس کو اٹھانے کی معیشت کی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ حالت یہ ہو گئی کہ LCs کھل نہیں رہی، ڈیفالٹ کی آپ کے پاس قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فارن ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ کوئی 2 مہینے کی کارکردگی تو نہیں ہے، یہ وہ 4 سال پہ جو معیشت پہ ایک کے بعد ایک کاری ضرب لگی ہے نالائکی نااہلی کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ جو وہ اچانک کر گئے، جاتے جاتے یہ ملک کرائسس میں دھکیل جائے گا، ملک کو تباہی کی طرف دھکیل جائے گا، وہ یہ آگ پاکستان میں لگا کر گئے ہیں. میں اس چیز کا سوال کا جواب بہت دفعہ دے چکی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے کبھی کسی نے دکھایا کہ KRY یہ چلا رہا تھا کہ مریم نواز یہ فرماتی ہیں کہ جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں انکریز کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے. تو ہاں میں یہ کہتی ہوں، چور عمران خان تھا جس نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا. اور یہ اسی چوری کی جو ملک ریاض صاحب کو رشوت کے طور پہ دے کر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں دی گئیں،
کبھی آپ کے چینل ARY کو, آپ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں آپ کی عزت کرتی ہوں, آپ ایک انڈیویجول ہیں, لیکن یہ ARY کا مائک پڑا ہے, اصولاً مجھے اٹھوا دینا چاہیے, لیکن پاکستان کے عوام جو آج بھگت رہے ہیں, ARY کو جو 40 ارب کا پیسہ کھلایا ہے عمران خان نے, ایک سیکنڈ, جس کی نہیں, میں یہ بتا رہی ہوں نا, اب آپ میرا جواب سن لیں. مجھے ٹاک شو کی کیا ضرورت ہے, میں پوری قوم کے سامنے, سارے میڈیا چینلز کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کر رہی ہوں. جائیں اور FBR سے پوچھیں کیا آپ کے مالک سلمان اقبال نے 12 ارب کا ٹیکس نہیں چوری کیا اور اس پہ سٹے لے کے بیٹھے؟ کیا انہوں نے بڈنگ کے بغیر کرکٹ کے رائٹس نہیں لیے عمران خان سے؟ کیا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اپنا شیئر نہیں رکھا؟ کہیں, یا کیا وہ گولڈ کے اسمگلرز نہیں ہیں؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا پاکستان میں انتشار کے اور آگ لگانے کے ساتھی نہیں ہیں وہ؟ بس تھینک یو. میڈم صاحب یہ بتا دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور خالی کرسیوں سے خطاب کر کے وہی رونا دھونا انہوں نے کیا, اور DG ISPR واضح کر چکے ہیں کہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں, لیکن وہ اپنی ضد کے پر بڑھتے ہوئے ہیں کہ سازش کی, مداخلت کی ہے, تو کیسے کون اس کو سمجھائے؟ شکریہ, تھینک یو, آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی, اس میں جو سب سے پرٹیننٹ پوائنٹ ہے جو آج لوگوں کے سامنے آنا چاہیے, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے, DG ISPR کو اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں ان قوم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, فتنہ خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سیاسی معاملہ تھا تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بطور وزیر اعظم اس کو کیوں لے کر گئے؟ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے, جس کے اندر وہ NSC کا مطلب ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. وہ نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے, کوئی سیاسی بیٹھک نہیں ہے. آپ وہاں پر اس مسئلے کو لے کر گئے, اس ایشو کو لے کر گئے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے تو آپ کے پاس کارکردگی نہیں تھی, آپ کو کوئی بہانہ چاہیے تھا, تو آپ اس کو NSC میں لے کر گئے, اور آپ نے سوچا کہ آج آپ جھوٹ بول دیں گے تو وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. کل جو, ایک سیکنڈ, میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی, تو DG ISPR نے کل جو بات کی ہے وہ DG ISPR نے بطور انڈیویجول کے نہیں کی, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو, اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے جو بات کی کہ سازش نہیں ہوئی, تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو جن کے پاس فیکٹس ہوتے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی. وہ اپنے پاس سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے, وہ فیکٹس پہ بیس بات کر رہے ہیں, اور صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش نہیں کر سکتے. یہ قوم کا سلامتی کا, قومی سلامتی کا معاملہ ہے, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, سیاسی معاملہ نہیں ہے. لیکن اس میں جو سب سے میں سمجھتی ہوں کہ مجرمانہ بات ہے کہ آپ نے عمران خان نے, جس کا دوسرا نام فتنہ خان ہے, اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس نے پاکستان کی سلامتی کو, پاکستان کی سیکیورٹی کو, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اس نے داؤ پہ لگا دیا. اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی قوم کا کہ انہوں نے اس کی, جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر کے چلے گئے, لانگ مارچ کا دعوت دے کر, دھرنے کی دعوت دے کر قوم کو خود رفو چکر ہو گئے. تو یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ فراڈ تھا, یہ جھوٹ تھا, اور میرا بھی یہی خیال ہے اب کہ اب کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے. یہ جھوٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے. عمران خان ایک دفعہ نہیں, بار بار جھوٹا اسٹیبلش ہو گیا. پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹا ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اس کے جھوٹوں کو اور توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ISPR نے جنرل مشرف کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں, کیا آپ کی حکومت جنرل مشرف کو گرفتار کرے گی عدالتی حکم کے مطابق, اور کیا آپ کی حکومت ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار ہے؟ دیکھیں, جہاں تک نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا یا ٹویٹ کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً پیورلی انسانی بنیادوں پر تھا, ہیومن بنیادوں پر تھا, اور انہوں نے اس میں کلیئرلی کہا
کہ مجھے اور میرے خاندان پر جو ظلم انہوں نے توڑے، جس کا شکار نہ صرف میرے والد بنے بلکہ ان کا پورا خاندان 11 سال تک 10 سال تک بنتا رہا، جس کی وجہ سے میرے سامنے نواز شریف صاحب کو 99 میں کراچی کے کورٹ میں ان کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی. میں اس کورٹ میں موجود تھی. ان کو اٹک قلعے کے زندانوں میں پھینکا گیا اور پھر جلا وطن کر دیا گیا، اور جلا وطنی کے بعد وہ وہاں پر ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ ان کے اتنے خدمت گزار اور اتنے اوبیڈینٹ اولاد ہونے کے باوجود وہ ان کو دفنانے نہیں آ سکے. وہ اجازت نہیں ملی ان کو. اور وہ کون تھا اس وقت کا حکمران؟ مشرف تھا. تو اس کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہے کہ اب وہ اگر ایسی سٹیج پہ ہیں کہ وہ نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، تو میاں نواز شریف نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسینیٹ ہوئی، جب ان کو شہید کیا گیا تو سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچنے والا محمد نواز شریف تھا. حالانکہ اس وقت میثاق جمہوریت کے باوجود نواز شریف صاحب یعنی کہ پی ایم ایل این اور بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی پیپلز پارٹی مد مقابل تھی انتخابی میدان کے اندر، لیکن نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے وہ وہاں پہنچے اور پیپلز پارٹی کے سارے اختلافات بلا کر پیپلز پارٹی کے ورکرز کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس کے بعد 2013 میں عمران خان نے کیا طوفان بدتمیزی نہیں اٹھا رکھا، کیا جھوٹ نہیں بولے، کیا الزام نہیں لگائے نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر. اور جب وہ کنٹینر سے گرا تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب اسپتال ان کی خبر گیری کو گئے اور اپنی اتنی امپورٹنٹ الیکشن کیمپین ایک دن انہوں نے سسپینڈ کر دی. تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذاتی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. نواز شریف صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ جو تکالیف انہوں نے سہی ہیں، جس میں ان کے اپنے پیارے، جن میں ان کے والد تھے، ان کی وائف تھیں، ان کی والدہ تھیں، وہ سب گزر گئے. لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا بدترین دشمن یا میرا بدترین مخالف بھی وہ تکلیف سہے جو مجھے سہنی پڑی. وہ آج بھی اپنے وطن سے دور ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ ابھی بھی وطن واپس نہیں آ سک رہے. بلوچ طلباء کے لاپتہ جو کیمپس میں جاتے تھے، آج یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ آپ اکیلے ہی عمران خان کے بھار کا مقابلہ کر رہے ہیں اتحادی کام میں. جی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ یہ اتحادیوں کی حکومت ہے اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے. تو میں ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، میں اتحادیوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین میں عمران خان کی اس کی پوری جعلی جماعت کے لیے اکیلی کافی ہوں. ایک منٹ جی، اس کے بعد آپ چلیں، اس کے بعد آپ کی بات. عمران خان صاحب سے کچھ دیر پہلے ہائی کورٹ آئے تھے، انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں اور بہت جلد کال دیں گے. کیا آپ لوگ آنے دیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ کہ عام انتخابات کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں. کیا واقعی اکتوبر میں انتخاب ہوں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی کال کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو ابھی تو اگلی کال کی جو تباہی اور بربادی ہو گئی ہے ان کی، وہ تو ابھی اس افسوس اور اس جو کیا کہتے ہیں سوگ سے باہر نہیں نکلے. 1 مہینہ وہ رانا ثناء اللہ سے ڈر کر پشاور کے بنکر میں چھپے رہے. تو بھائی کال کے لیے سامنے سے لیڈ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کے بیٹوں کو گرمی میں تپتی دھوپ میں چھوڑ کر ریاست کے آگے کھڑا کر کے خود پیچھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جانے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، اس سے کال سکسیسفل نہیں ہوتی. اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سوگ میں سے ہی، اس صدمے سے باہر آ جائیں جو قوم کی ریجیکشن پہ ان کو ملا ہے. تو یہی بڑی بات ہے. لیکن ایک میں بات جو اس میں بہت ضروری ہے وہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کال کی بات نہیں ہے. یہ نہ
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ना साजिश की, ना किसी भी झूठ की बात नहीं है। ये बात ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो एक के बाद एक करप्शन का स्कैंडल आ रहा है, अभी रिसेंट वाला आप पकड़ लें कि मलिक रियाज को साइफन ऑफ किए पैसे, मलिक रियाज से 10 से 12 अरब इमरान खान की जेब में गया, शहजाद अकबर की जेब में गया, खातून अव्वल की जेब में गया, और उनकी इन सब की बनी मनी गाला गैंग का जो फ्रंट पर्सन फराह गोगी के पास गया, और सैकड़ों कनाल अराजी जो है एक जाली यूनिवर्सिटी के बहाने से मलिक रियाज साहब से हथियाली। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाके इमरान खान ने डाले हैं, ये सब उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है, ये सब उसके ऊपर से जो है वो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हो रहा है। तो ये छुपेंगी नहीं बातें, ये सामने भी आएंगी, इसके ऊपर केसेस भी बनेंगे, केसेस बनने चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जहां तक कॉल की बात है, अगर कोई इंतशार की कॉल देगा, अगर कोई फितना और फसाद की कॉल देगा, तो रियासत उसको पूरी कुव्वत से रोकेगी। इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे होंगे और वक्त पे होने चाहिए। ये टाइम हमें दरकार है सख्त फैसले करने के बाद मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अब अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए जाएगा, और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की जाएगी कि खामखा अर्ली इलेक्शन की कोई बात हो। आपने जी जब आप अपोजिशन में थे तो आप लापता लोग थे, उनके लड़ाई के कैंपस में भी जाते थे, और इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो है वो बच्चे स्टूडेंट लापता हो रहे हैं। और 2-4 दिन पहले 3 दिन पहले कराची सिंध पुलिस ने लापता अफराद के लड़ाई पर वहाँ पर तशद्दुद किया, और आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत जुल्म है, ज़्यादती है। सबसे पहले तो मैं तशद्दुद की मज़म्मत करती हूँ। दूसरी बात ये कि जब मैं उन लोगों के साथ बैठी, उस बच्ची के साथ बैठी, मुझे अब उसकी जो रिश्तेदार है वो रिलीज़ हो चुके हैं, कोशिश भी की, तो मैं बिल्कुल उन बलोच स्टूडेंट्स के साथ हूँ। उनके हक़ के लिए मैं आवाज़ भी उठाऊँगी। मैं बिल्कुल इसमें पता करती हूँ, मैं उनको कॉन्टैक्ट करूँगी इंशाअल्लाह।